السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اچھا، آج ہم باقاعدہ جو ہے وہ قرآن پاک کی جو ہے وہ آغاز کریں گے، اس کی تفسیر کا اور سمجھیں گے اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ میں نے آپ کو کل بھی یہ بات کہی تھی اور میں اگین آپ کو یہ بات کہنا چاہوں گی کہ قرآن پاک کی تفسیر ایک الگ چیز ہے، اور جو میں چند ایک باتیں بیچ میں جو کرتی ہوں وہ میں صرف اس لیے کر رہی ہوتی ہوں کہ میں اس چیز کو اس طریقے سے انڈرسٹینڈ کر رہی ہوں، تو ایک الگ چیز ہے۔ میرا مطلب چیز کو سمجھنے کا جو میں کہتی ہوں کہ یہ مجھے یہ چیز ایسے سمجھ آ رہی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اور جو قرآن پاک کی تفسیر ہے، ظاہر سی بات ہے وہ قابل علماء کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، وہ مفسرین کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے، لیکن بحیثیت مسلمان تھوڑی سی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تھوڑا سا قرآن پاک کو سمجھیں اور اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں۔ آپ سب کو پتہ ہے قرآن پاک کا آغاز جو ہے سورہ الفاتحہ سے ہوتا ہے، اور سورہ الفاتحہ جو ہے وہ ایک مکی سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ اس سورت کا جو اصل مقصد ہے، جو اس کا جو مین پرپس ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی خالص بندگی ثابت کرنا، یعنی کہ یہ چیز ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے بندے ہیں، ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ کو ہی مانتے ہیں اور ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ جو اس سورت کو الفاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن پاک کا آغاز اس سورت سے ہوا ہے، اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ 7 آیات جو بار بار تلاوت کی جائیں۔ اگر آپ کو پتہ ہو، ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ نمازی ہوتے ہیں، مطلب 5 وقت کی نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، اور ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر ہم جو ہے وہ الحمد شریف لازمی پڑھتے ہیں، یعنی کہ بار بار دن میں کئی دفعہ ہم اس سورت کو ریپیٹ کرتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو پتہ ہوگا کہ ہر سورت کا آغاز جو ہے وہ سوائے سورہ توبہ کے ہے، ہر سورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے 3 جو ہیں وہ نام ہیں، 3 اسماء حسنی ہیں، ایک اللہ ہے، ایک الرحمن ہے، ایک الرحیم ہے۔ اللہ کا مطلب ہے یعنی کہ معبود برحق، ٹھیک ہے، جو عبادت کے لائق ہے، اور اللہ کے ناموں میں سے سب سے خاص نام ہے، اور یہ نام اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نہیں رکھا جا سکتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا واحد نام ہے جو کسی اور کا نہیں رکھا جا سکتا، ورنہ اس کے علاوہ آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ عبد الرحمن، عبد الرحیم، اس طرح لوگ نام رکھ دیتے ہیں، عبداللہ، اور مطلب اس طریقے سے کر کے، لیکن جو اللہ ہے وہ واحد نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے الرحمن ہے دوسرا نام، دوسرے اسم جو اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کا مطلب ہے وسیع رحمت والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود رحمان ہے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو رحمان سے پکارنا بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا رحم کریں گے، اللہ تعالیٰ اگر ہم پہ اپنی رحمت کریں گے، تو میرے خیال سے ہماری زندگی میں سے سارے جو ہے وہ ساری مشکلات اور ساری آزمائشیں چلی جائیں گی، کیونکہ کسی پہ رحم کرنا یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ایک، اگر آپ خود بھی دیکھیں، اگر باعزت انسان دیکھیں، تو اگر ہم کسی پہ رحم کرتے ہیں تو ہم بہت سی چیزیں جو ہیں اس کی وہ سیکریفائس کر کے ہم اس پہ جو ہے وہ رحم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں اس کی اگنور کر دیتے ہیں اور اس پہ رحم کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ تو جس کا نام ہے، مطلب ہم تو ظاہر سی بات ہے اس کی ایک یہ چھوٹی سی، ہم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے لیے جو ہے ہم کسی پہ اگر غلطی سے ہمیں رحم آ جائے، جو کہ عموماً پاکستانی معاشرے کے اندر لوگ جو ہے وہ ذرا کم ہی لوگوں پہ رحم کرتے ہیں، لیکن کسی پہ طرح سے آ جائے، کسی پہ رحم آ جائے، تو ہم مطلب اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں اور اس کی کوشش کرتے ہیں مشکل میں آسانی کرنے۔ تو سوچیں، جس کا یہ نام ہے، جس کے اندر یہ صفت سب سے زیادہ ہے، رحمان، اگر ہم اس کو اس نام سے پکاریں تو وہ ہماری زندگی میں ہمارے لیے کتنی زیادہ آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، اور ہماری زندگی کی ساری مشکلات جو ہے وہ ان سیکنڈ جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ اور پھر الرحیم ہے، الرحیم کا مطلب ہوتا ہے مسلسل رحمت کرنے والا، اپنی مخلوق پہ جو ہے وہ رحم فرمانے والا، اپنے بندوں پہ جو ہے، مومن بندوں پہ جو ہے وہ رحم فرمانے والا۔ مسلسل رحمت کا مطلب یہ ہے ہمیں ہر روز، ہر منٹ، ہر لمحے رحم چاہیے۔ ہم سے ہر منٹ بعد گناہ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی صغیرہ، کبھی کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے، کبھی جان بوجھ کے ہو جاتا ہے، کبھی انجانے میں ہو جاتا ہے، کبھی ہم کسی آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی کسی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اگر دن میں 24 گھنٹے ہیں تو 24 گھنٹوں میں ہمارے ساتھ مسلسل کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں مسلسل اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے ہوتی ہے، مسلسل اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے ہوتی ہے، اس لیے اپنے دن کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے، اور اپنے ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ الفاتحہ کے بارے میں ہے، آپ کو پتہ ہوگا سورہ الفاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ساری صفات بیان کی گئی ہیں کہ کس طریقے سے وہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں،
جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. قیامت کے دن کا، روز قیامت جس دن ہم سب پہ حساب ہوگا، ہمارے جزا اور سزا کا دن ہوگا، حساب کا دن ہوگا، اس دن کا وہ مالک ہے. اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی مدد چاہیے، ہم آپ کی مدد کے جو ہے وہ مستحق ہیں. ہمیں سیدھا رستہ دکھا اور ہمیں اس رستے پہ چلا جس رستے پہ آپ کے جو ہے وہ شہداء، صالحین اور انبیاء اکرام چلے ہیں، اور اس رستے پہ بالکل بھی نہ لے کے چلنا جو گنہگاروں کا رستہ ہے یا جو بھٹکے ہوئے لوگوں کا رستہ ہے. اگر آپ اس سورت کو پڑھیں، جب بھی میں کبھی بھی اس سورت کو پڑھتی ہوں، اس سورت کی جو 7 آیات ہیں، جب کبھی میں ان کو پڑھتی ہوں تو میں ایک چیز جو مجھے ہمیشہ ریئلائز ہوتی ہے، وہ چیز یہی ہے کہ یہ سورت پوری کی پوری ایک دعا ہے. یعنی کہ اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو اس کے اندر ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں قیامت والے دن ہم پہ رحم کرنا، ٹھیک ہے، ہم پہ جو ہے ہمیں سیدھے رستے پہ چلانا، ہمیں برے رستے پہ نہ چلانا، ٹھیک ہے، ہمیں اچھے لوگوں میں رکھنا، برے لوگوں میں نہ رکھنا. تو مطلب یہ ایک پوری کی پوری دعا ہے. اور اگر آپ کبھی سوچیں، کبھی آپ نے سوچی ہے یہ بات، یقیناً زیادہ تر لوگوں نے سوچی ہوگی، کئی ہم میں سے کئی جو ہیں وہ بہت اچھے جو ہیں وہ مسلمان ہیں جو قرآن پاک کے اوپر جو ہے وہ تدبر بھی کرتے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر بھی پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کے اوپر غور و فکر بھی کرتے ہیں. انہیں لازمی یہ بات پتہ ہوگی کہ قرآن پاک جو ہے وہ ایک دعا ہے، ٹھیک ہے. قرآن پاک کی ہر آیت ایک دعا ہے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نصرت مانگتے ہیں. لیکن سورہ الفاتحہ تو پوری کی پوری یہ دعا ہے، یعنی کہ اس میں ہم باقاعدہ اللہ تعالیٰ کو ایڈریس کر کے اللہ تعالیٰ سے رحم مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سیدھے رستے پہ چلنے کی دعا مانگ رہے ہیں. تو جب کبھی بھی میں سورہ الفاتحہ پڑھتی ہوں تو مجھے ہمیشہ یہ چیز ریئلائز ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو دعائیں بہت زیادہ مانگنی چاہیے. یعنی کہ اتنی دعائیں مانگنی چاہیے جتنی ہم مانگ سکتے ہیں. اگر ہمیں اچھا گھر چاہیے، اللہ جی پلیز دے دیں. اگر ہمیں گاڑی چاہیے، اللہ جی پلیز دے دیں. ہمیں CGPA چاہیے، اللہ جی پلیز دے دیں. مطلب میرے کہنے کا مطلب ہے ہمیں ایز اے ینگسٹر، ابھی سب یہاں پہ ینگ ہیں، ان کی یہی ضروریات ہے. اچھا کریئر چاہیے، اللہ جی پلیز دے دیں. مطلب ہمیں چھوٹی سے لے کے بڑی بڑی چیزوں کے لیے، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، جو کہ ہم لوگوں کے اندر بہت تھوڑی ہے. آج کی سوسائٹی کے اندر جو چیز میں نوٹس کرتی ہوں، یہاں پہ لوگ جو ہے وہ سائیکالوجیکل ڈس آرڈرز کا شکار ہو جاتے ہیں اور ڈفرینٹ ٹراماز میں سے گزرے ہوتے ہیں. انزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن، یار میرا کریئر نہیں بن رہا، یار میرا اچھا CGPA نہیں آ رہا، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن وہ دعا نہیں مانگتے. مطلب میں سوچتی ہوں جتنا ہم لوگوں کے اندر اپنے آپ کی فرسٹریشن نکالتے ہیں اور جتنا ہم جو ہے وہ ادھر ادھر کی چیزوں پہ اپنا غصہ اور انزائٹی نکال رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، اس کا اگر میرے خیال سے تھوڑا سا حصہ نکال کر اگر ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا دعا مانگ لیں، اللہ تعالیٰ پلیز میرے ساتھ، میں اس مشکل میں پھنس گیا ہوں، میری اس مشکل سے مجھے نکال دیں، اللہ تعالیٰ پلیز میرے لیے آسانی پیدا کر لیں، یا اللہ تعالیٰ میری ہیلپ کر دیں، یا اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ یہ چیز چاہیے، مجھے آپ دے دیں. تو میرے خیال سے یہ چیز جو ہے نا ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، بجائے جو ہے نا وہ چیخنا، چلانا، رونا اور ان چیزوں سے گزرنے کے بجائے میرے خیال سے اللہ تعالیٰ جائے نماز پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا مانگنا، بار بار دعا کرنا، میرے خیال سے وہ ہمارے لیے، اس سے ہمیں کچھ فائدہ تو ہوگا نا. مطلب اس طریقے سے اسٹریس ہونے سے، اور میں بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ جو ڈپریشن ہے، یہ جو اسٹریس ہے، یہ جو انزائٹی ہے، جو بھی سائیکالوجیکل ڈس آرڈرز ہیں وہ جھوٹ ہوتے ہیں. نہیں، بالکل نہیں، بالکل ان کی ایک ریالٹی ہے، مینٹل ہیلتھ کی ایک ریالٹی ہے. لیکن میں کہتی ہوں، یہ میری اپنی پرسنل اوپینین ہے کہ جب ہمیں بہت زیادہ ڈپریشن ہو رہا ہو یا ہمیں بہت زیادہ انزائٹی ہو رہی ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بس دعا مانگنی چاہیے. ہمیں جائے نماز ڈال کے بیٹھ جانا چاہیے. اگر نہیں بھی جائے نماز ڈال کے بیٹھ رہے تو جہاں بیٹھے ہو وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کو مخاطب ہونا چاہیے اور ان سے مدد مانگنی چاہیے. اور ہمیشہ سورہ الفاتحہ پڑھنے کے بعد مجھے یہی چیز ریئلائز ہوتی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے ہر چیز کے لیے. آپ کو کوئی دکھ ہے، آپ کو کوئی چیز چاہیے، آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، آپ کسی تکلیف میں ہیں، کسی جسمانی بیماری میں ہیں، کسی روحانی بیماری میں، کوئی آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. تو میرے خیال سے اس کو پڑھنے کے بعد ہمیشہ مجھے یہی ریئلائز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رحم مانگنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے اور بس دعا مانگنی چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو سورہ الفاتحہ پڑھنے کے بعد کیا لگتا ہے کہ اس سورت سے مطلب آپ کیا سیکھتے ہیں؟ میں نے تو اسے دعا مانگنا سیکھا ہے، اور آپ کیا اس سے مانگنا سیکھتے ہیں؟ اور ہاں، ایک اور چیز، میں ہمیشہ سورہ الفاتحہ پڑھنے کے بعد ایک اور چیز بھی ریئلائز کرتی ہوں. وہ چیز یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے آخرت بھی مانگنی چاہیے. ہم میں سے کچھ لوگ تو دعا ہی نہیں مانگتے، اور اگر کچھ لوگ دعا مانگتے بھی ہیں تو وہ زیادہ تر دنیا ہی مانگتے ہیں، دنیا کی چیزیں ہی مانگتے ہیں. جبکہ میرے خیال سے اگر جتنا زور ہم دنیا کی چیزوں کے پہ دیتے ہیں وہ بھی مانگنی چاہیے. دنیا کی چیزیں بھی ظاہر ہے ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم نے اس دنیا میں 65 ایئرس 70 ایئرس گزار کے جانے ہیں، اور یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے. ایک دنیا کی زندگی ہے اور ایک آخرت کی زندگی ہے. لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ نا بس دنیا پہ فوکس کرتے
کرتے ہیں, جو دعا مانگتے ہیں وہ دنیا پہ فوکس کرتے ہیں, اور شاید میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جس کو بس دنیا کے اوپر ہی فوکس ہے. تو میرے خیال سے ہمیں تھوڑا بہت نا آخرت کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. ہمیں ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے بند دروازوں کے ساتھ ساتھ آخرت کے بند دروازے بھی ہم پہ کھول دیں, اور ہمیں جس طرح دنیا میں کامیابیاں دیں اسی طریقے سے ہمیں آخرت میں بھی کامیابیاں دیں. تو میرے خیال سے ہمیں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تاکہ ہماری نا دونوں چیزیں بیلنس رہیں اور ہمیں دونوں زندگیوں میں جو ہے وہ کامیابی دے. تو آپ نے مجھے بتانا ہے کامنٹس میں کہ آپ اس سورہ الفاتحہ کو جب پڑھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کیا سیکھتے ہیں, آپ نے لازمی مجھے بتانا ہے.